افغانستان سے ایک خبر آئی ہے، اتوار کو وہاں ایک شدید زلزلہ آیا۔ اطلاعات ہیں کہ 1400 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ بہت بڑی تباہی ہے۔ بالکل، اور اسی سانحے کے فوراً بعد بدھ کے روز قطر کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم المسند کابل پہنچ گئیں۔ اور یہ بات خود میں ہی کافی غیر معمولی ہے۔ جی، غیر معمولی اس لیے کہ وہ افغانستان کا دورہ کرنے والی کسی بھی عرب ملک کی پہلی خاتون وزیر ہیں۔ ایک تاریخی دورہ ہے نا؟ یقیناً تاریخی ہے۔ زلزلے کے فوراً بعد صرف چند دن میں ایک اعلیٰ سطحی دورہ، اور وہ بھی ایک خاتون وزیر کا، یہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو مریم المسند کا بدھ کو کابل پہنچنا تاریخی تو ہے ہی، لیکن کیا یہ خطے میں خاص طور پر خواتین کی قیادت کے حوالے سے بھی کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت طاقتور اشارہ تو ہے۔ یقیناً قطر کی طرف سے ایک خاتون وزیر کو بھیجنا، وہ بھی افغانستان جیسے ملک میں جہاں خواتین کے عوامی کردار پر اتنی بحث ہوتی ہے، جی، یہ ایک سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ یہ صرف ایک رسمی دورہ نہیں ہے، یہ خطے کے اندر اور باہر بھی ایک پیغام ہے کہ ذمہ داری کی کوئی جنس نہیں ہوتی، خاص کر ایسے انسانی بحران کے وقت۔ اور وقت کی بات کریں تو اتوار کو زلزلہ آیا، بدھ کو دورہ، یہ رفتار تو کافی تیز ہے۔ جی ہاں، رد عمل بہت فوری تھا۔ قطر ویسے بھی حالیہ برسوں میں قدرتی آفات پر فوری رد عمل دینے میں کافی فعال رہا ہے۔ پورا آپریشن قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ذاتی ہدایت پر شروع ہوا۔ اور یہ صرف کیا کہتے ہیں علامتی دورہ نہیں تھا کہ بس آئیں اور چلی گئیں، بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود امدادی کام کے آغاز کی نگرانی کی۔ جی ہاں، یہ اہم نقطہ ہے، اور اس سے بھی اہم شاید یہ کہ انہوں نے افغان حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ کن حکام سے، اور ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، خاص کر موجودہ حالات میں؟ اطلاعات کے مطابق نائب وزیر خارجہ محمد نعیم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملے۔ ایسی ملاقاتیں زمینی حقائق سمجھنے اور امداد کی مؤثر تقسیم میں مددگار ہوتی ہیں۔ یہ تو ہوئی ایڈ ڈپلومیسی کی بات، اب اصل امداد پر آتے ہیں۔ کیا کیا بھیجا گیا؟ جو جدید طبی سامان تو تھا ہی، جو کسی بھی آفت کے بعد پہلی ضرورت ہوتی ہے، جی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک مکمل فیلڈ ہسپتال بھی فراہم کیا گیا۔ بے گھر ہونے والوں کے لیے بڑی تعداد میں خیمے بھی تھے، تاکہ فوری سر چھپانے کی جگہ ملے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، تاریخی دورہ، ایک خاتون وزیر کا، امیر کی ہدایت پر تیز ترین رد عمل، فیلڈ ہسپتال، ریسکیو ٹیم، سفارتی ملاقاتیں، اور پھر یہ طویل مدتی دلچسپی کا اشارہ، یہ سب کیا تصویر بناتا ہے؟ یہ تصویر ایک ایسے قطر کی ہے جو بین الاقوامی سطح پر، خاص طور پر انسانی بحرانوں میں، ایک بہت فعال، ذمہ دار اور کثیر الجہاتی کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ کثیر الجہاتی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ صرف امداد بھیجنا نہیں ہے، یہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ لگتا ہے۔ اس میں انسانی ہمدردی بھی ہے، سفارتکاری بھی ہے، اور ممکنہ طور پر طویل مدتی تعلقات استوار کرنا بھی شامل ہے۔ قطر نے پہلے بھی ثالثی وغیرہ میں کردار ادا کیا ہے۔ بالکل، اور یہ اسی سمت میں ایک اور قدم لگتا ہے، اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک طریقہ مثبت انداز میں۔ لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی تو ہوں گی، خاص طور پر افغانستان کے موجودہ سیاسی حالات میں طالبان حکومت کو تو زیادہ تر ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ یقیناً پیچیدگیاں ہیں، بین الاقوامی برادری منقسم ہے۔ ایسے میں افغان حکام سے براہ راست ملاقاتیں کرنا، بھلے انسانی امداد کے لیے ہی ہوں، ایک نازک معاملہ ہے۔ تو قطر یہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی ضرورتیں بھی پوری ہوں، رابطے بھی قائم رہیں، لیکن باضابطہ سیاسی تسلیم کے بغیر۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ امداد صحیح جگہ پہنچے۔ اور خود قطر کے اندر اس دورے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایک خاتون وزیر کو بھیجنا، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ یہ قطر کی قیادت کا اپنی خواتین پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ یہ ملک کے اندر بھی ایک مثبت پیغام ہے، اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی ایک جدید ریاست والی شبیہ کو بہتر بناتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ امداد صرف مادی نہیں تھی، اس کی علامتی اور سفارتی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ تھی۔ بلا شبہ، فیلڈ ہاسپٹل جانے بچائے گا، خیمے پناہ دیں گے، یہ ٹھوس مدد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عرب خاتون وزیر کا وہاں جانا، امیر کی ہدایت، سفارتی بات چیت، یہ سب مل کر ایک بہت طاقتور پیغام دیتے ہیں۔ پیغام کس کے لیے؟ افغانستان کے عوام کے لیے یکجہتی کا پیغام،
خطے میں قطر کے بڑھتے ہوئے کردار کا پیغام، اور شاید یہ بھی کہ مشکل حالات میں بھی بین الاقوامی تعاون ممکن ہے۔ کیا قطر کا یہ رد عمل ماضی کی آفات کے مقابلے میں کچھ منفرد تھا؟ دیکھیں، ہر آفت مختلف ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں رد عمل کی رفتار، اس کی جامعیت اور خاص طور پر ایک اعلیٰ سطحی دورے کا اتنی جلدی ہونا، یہ یقینی طور پر نمایاں ہے۔ ایک مکمل فیلڈ ہاسپٹل اور ماہر ریسکیو ٹیم اتنی جلدی پہنچانا وزیر کی نگرانی میں یہ اعلیٰ درجے کی منصوبہ بندی اور عزم دکھاتا ہے۔ تو لگتا ہے قطر ایسے حالات میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور خواہش دونوں رکھتا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قطر کا افغانستان میں زلزلے کے بعد کا رد عمل کئی سطحوں پر اہم تھا۔ فوری اور جامع انسانی امداد تو تھی ہی، جس میں زندگیاں بچانے والے عناصر جیسے فیلڈ ہسپتال اور ریسکیو ٹیم شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گہرے سفارتی اور علامتی معنی بھی تھے۔ مریم المسن کا دورہ، جو کسی عرب خاتون وزیر کا پہلا دورہ تھا، خاص طور پر اہم رہا۔ ہم نے دیکھا کہ اس رد عمل میں طبی سامان، فیلڈ ہسپتال، خیموں کے علاوہ لخویہ کی ریسکیو ٹیم اور QFFD کا وفد بھی شامل تھا، جو طویل مدتی تعمیر نو کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر